بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی کرکٹ کے لیے اور دنیا بھر کے کرکٹ فینس کے لیے آج ایک اور مایوس کن دن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے انگلینڈ نے بھی پاکستان کے دورے پر نہ آنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا. یہ اوپر غلط ٹکٹ چل رہے ہیں، کو ٹھیک کر لیجئے پلیز. تو جناب اس پر اب انگلینڈ نے بھی یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے. اب اس میں انگلینڈ نے کن الفاظ کا انتخاب کیا ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا ہے پاکستان نہ آنے پر. انگلینڈ کیوں پاکستان نہیں آ رہا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. ECB calls off England men's and women's cricket tours of پاکستان. اور اس میں جو ان کے آفیشیل ورڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں: The ECB has a long standing commitment to tour Pakistan as part of the men's future tours program in 2022. Earlier this year we agreed to play 2 additional T20 World Cup warm-up games in Pakistan in October, adding a short women's tour with double headers alongside the men's game. کہ یہ سارا کچھ طے ہوا تھا، اور یہ سب کو جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہم نے اس سال کے آغاز میں یہ سارا کچھ طے کیا تھا کہ ہم ایڈیشنل 2 T20 میچز بھی کھیلیں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک شارٹ وومنس ٹور بھی اس کا بھی باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ The ECB board convened this weekend to discuss these extra England women's and men's game in Pakistan, and we can confirm that the board has reluctantly decided to withdraw both teams from the October trip. تو یوں ان الفاظ میں انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ طور پر اب اس دورے سے اس دورے کے باقاعدہ طور پر کا اعلان کر دیا ہے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں آنے والی نہیں تھی بلکہ آ گئی تھی، اور پھر ایک عین اس وقت جب میچ کا آغاز ہونے والا تھا دنیا کرکٹ بلکہ پوری دنیا ہر حوالے سے حیران پریشان رہ گئی جب ٹیم نے واپس جانے کا اعلان کر دیا. اب اس کے بعد یہ اندازہ تو ہو گیا تھا، یہ گیس کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ انگلینڈ کیا فیصلہ کرے گا، اور آگے آسٹریلیا کے حوالے سے بھی خدشات کچھ ایسے ہی ہیں. نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 17 ستمبر سے لے کے، یعنی ان دونوں کے میچز ہونے تھے، آج 20 ستمبر ہے، 17 ستمبر سے لے کے 3 اکتوبر تک نیوزی لینڈ نے 3 ون ڈے میچز اور 5 T20 میچز کھیلنے تھے. نیوزی لینڈ کی ٹیم اس سے پہلے 2003 میں آخری مرتبہ پاکستان آئی تھی. پھر انگلینڈ کی ٹیم نے 13 سے 14 اکتوبر 2 T20 میچز کھیلنے تھے. انگلینڈ کی ٹیم آخری مرتبہ 2005 میں پاکستان آئی تھی. اور اب اگلا دورہ آسٹریلیا کا تھا. آسٹریلیا کا دورہ پاکستان فروری مارچ 2022 میں ہونا ہے، جس میں 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جانے ہیں، 3 ون ڈے کھیلے جانے ہیں، 3 T20 میچز کھیلے جانے ہیں. اور آسٹریلیا کی ٹیم آخری مرتبہ 1998 میں پاکستان آئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ دورہ آسٹریلیا کا کیا بنتا ہے. ہمارا آج کا پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے، جو بیشتر حصہ ہے، وہ اس پر اسی ڈیولپمنٹ پر ہوگا، اور وہ اس لیے بھی کہ ظاہر ہے یہ ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کا کھیلوں کی دنیا سے بھی تعلق ہے، اور اس کا جو اس وقت ایسا لگتا ہے بظاہر کہ جو خطے کے حالات، جو افغانستان کی صورتحال سارا کچھ ہے، اس سے بھی تعلق ہے. تو ہم سیاسی اور سپورٹس کے جو کامنٹیٹرز ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اس سب پر ہم بات کریں گے. ابھی ہم پروگرام کے آغاز میں ذرا کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پروگرام کا سام آج کی اس اہم ترین ڈیولپمنٹ پر سرو کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، تو ان سے اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی، چونکہ اس طرح میں نے کہا کہ اس کا بہرحال ایک سیاسی اس کا ایک پس منظر بھی ہے، اور ساتھ میں جو کچھ دیگر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آج کے دن میں اور پچھلے کچھ دنوں میں بڑی دلچسپ ہو رہی ہیں، ان پر ان کا اوپینین بھی لے سکیں، تو ہم ان سے بھی اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آج الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وفاقی حکومت کی جو جنگ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور وفاقی وزیر اطلاعات نے سے پہلے سخت بیانات دیے تھے، اور اس کے بعد اس بات کا اعادہ بھی کیا تھا کہ یہ بیانات سے میرے نہیں ہیں، یہ کابینہ کے بیانات ہیں، اور ان بیانات کا سلسلہ ابھی تک جاری رہا. اس ساری پیش رفت پہ ہم بات کرتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون میں موجود ہیں. السلام علیکم اعتزاز صاحب. جی السلام علیکم سر، بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو اعتزاز صاحب، چونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے اس کا تعلق صرف کھیلوں کی دنیا سے نہیں ہے، ظاہر ہے اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. آپ ذرا کوئک کامنٹ پہلے اس پہ تو کیجئے، یہ کیسی خبر ہے؟ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا نہ آنا، پھر اب انگلینڈ کی ٹیم، اب آسٹریلیا کے حوالے سے بھی خدشات ہو گئے. آپ کے خیال میں وجوہات وہی ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، یا ہیں کواکب کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ؟ نہیں، کچھ تو بیچ میں ضرور ہوگی کہ بات، کیونکہ اتنی فی الفور اور اتنی سرپرائز
دینے والی نیوزی لینڈ کی قوم نہیں ہو سکتی. وہ کچھ پریپیئر کرتے ہیں لیکن ہمارے بھی تو لوگ عجیب ہیں نا. آپ دیکھیں ہم بھی اپنی بیک کو کور کرنے کے لیے آدھے ڈی پی اوز اور سی پی اوز وہ کوئی بھی واقعہ ہونے والا ہو, کوئی تقریب ہونے والی ہو, وہ قومی یوم آزادی کی تقریب ہو, وہ پاکستان ڈے کی تقریب ہو, وہ ڈیفنس ڈے کی تقریب ہو, وہ کوئی جو ہے فرقہ اپنی کوئی تہوار بنا رہا ہو, وہ ایک گھسی پیٹی سی اور مکھی پہ مکھی ماری ہوئی پچھلے سال کی وارننگ اس سال بھی چلا دیتے ہیں کہ الرٹ ہو جائے, یہ دن آنے والا ہے اور بڑا خون خرابہ ہونے کا جا رہا ہے. ہمارے خلاف اس وقت وہ بنیادی طور پہ وہ پولیس کا خط جا رہا ہے جو دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے وہ دکھائیں گے کہ اس کی پولیس کی اپنی ایجنسیز کہہ رہی الرٹ ہے اور انہوں نے ہم سے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو شاید انہوں نے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا کہ اس خط کی صرف ڈومیسٹک کنزمپشن نہیں ہوگی, اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہو جائیں گی, اور وہ ہو گئیں. اور ہونا یہ تو کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو پولیس والے کو اس میں کوئی زیادہ سائنس کی بات نہیں ہے. یہ آپ کو معلوم ہے ہماری ایجنسیاں بھی جاری کر دیتی ساری. ایک دن وہ آنے والا ہوتا ہے تو بس کہ جی وہ بڑا خدشہ ہے اور 3 دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں اور وہ کہاں ہے کدھر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, پر وہ ایک جاری کر دیتے ہیں کہ اور سر دست اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو بعد میں کہا جا سکے کہ ہم نے تو مطلع کیا تھا, ہمیں اطلاع تھی. ہم نے تو مطلع کیا تھا. بالکل یہ بالکل کورنگ دیئر بیک. اور یہاں روٹین ہو گئی ہے, پاکستان میں روٹین ہو گئی ہے. تو جیسنڈا کو دکھایا ہوگا اس میں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا ذکر ہے خاص اور چیلم حضرت علی کا, اور اس نے تو اپنی دیکھی ہوگی ٹیم کی اور اس نے کہا ہوگا ارے بلاؤ بچوں کو. آپ کنونس ہیں کہ اگر یہ لیٹر اس انداز سے اگر یہ سرکولیٹ نہ ہوتا تو شاید اتنا بڑا فیصلہ نہ ہوتا, اس کے اثرات ہم بھگتیں اور پتہ نہیں کب تک بھگتیں گے؟ نہیں, میں کنونس نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو کیونکہ مجھے معلوم نہیں یہ لیٹر پہلے پہنچا ہے ان کے پاس بعد میں پہنچا ہے کب پہنچا ہے. یہ تو ان سے ساری جو ہماری پی سی بی ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیوزی لینڈ سے اور برطانیہ سے تمام قوائف حاصل کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک, یعنی آپ کو بظاہر یہ لگتا ہے صحیح ہے, بظاہر کانفیڈینشلی کریں, ان کو کہیں نہیں کانفیڈینشیل رکھیں گے, پر ہمیں آپ بتا تو دیں کہ ہوا کیا, واٹ وینٹ رانگ. ماننے کو نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ ہی کی یہ ہم نے تو اس پہ ایکٹ کیا ہے کیونکہ آپ کی اپنی ایجنسیاں کہہ رہی تھی تو اس سے پتہ لگ جائے. صحیح ہے. اچھا سر, اب ذرا میں تھوڑا سا کوئکلی کچھ سیاسی جو معاملات چل رہے ہیں یا جو بظاہر سیاسی ہی نہیں انتظامی ہونے چاہیے لیکن اس کا بہرحال سیاسی رنگ نمایاں ہے. اجازت بڑا اسٹریٹ کوشچن یہ ہے, چیئرمین نیب ہے, ان کا ظاہر ہے پاکستان کا جو سارا کا سارا منظرنامہ ہے اس میں بڑا کلیدی کردار ہے جاوید اقبال صاحب کا. اب ان کے عہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے اور حکومت اور ظاہر آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس نے, وزیر اعظم پاکستان نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے اس میں مشاورت کرنی ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب ہم مشاورت نہیں کریں گے, اور اس لیے نہیں کریں گے کہ شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو خود بھائی نیب کے کیسز چل رہے ہیں, تو ان سے کیسے اس آدمی سے کیسے مشاورت کی جائے کہ چیئرمین نیب کون ہو جائے, کون ہونا چاہیے جو کہ خود جو ہے وہ نیب کے کیسز بھگت رہا ہے. اس سب میں بعد میں بات کریں گے. ابھی میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے, کیا چیئرمین نیب کے عہدے میں توسیع ممکن ہے کسی بھی طریقے سے اعتزاز صاحب کہ گورنمنٹ انہی کو ایکسٹینشن دے دیں, پاسبل ہے؟ ایکسٹینشن کا یہ قانون میں تو اس قانون میں تو نہیں لکھا. اچھا, کوئی طریقہ نہیں ہے ماسوائے اس قانون کو میں ترمیم کرنے کا. جو نیب آرڈیننس اس وقت ہے 1999 کا, جی جی, اس میں ترمیم کرنے کا ہی طریقہ ہے, اور ترمیم اس میں کی جا سکتی ہے صرف ایک قومی اسمبلی سر ترمیم کے لیے تو اگین پہ 2/3 آف دا ہاؤس کی ضرورت پڑے گی نا, جس طریقے سے وہ باجوہ صاحب والے معاملے میں ہوا تھا اس طرز کی نا, اور وہ بھی بظاہر نہیں وہ فائد عیسیٰ صاحب والا تو ایک کانسٹیٹیوشنل آفس تھا نا. نہیں میں باجوہ صاحب والے معاملے کا کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ان کو جب باجوہ صاحب, ہاں اب باجوہ صاحب والا بھی وہ معاملہ بھی اس میں کانسٹیٹیوشنل تھا, اس میں کانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا. اس میں یہ سمپل میجورٹی اور سمپل میجورٹی سے قانون میں جسے یہ آرڈیننس سے ترمیم کر لیتے ہیں نیب آرڈیننس کی. نیب آرڈیننس ایک آرڈیننس ہے, صحیح ہے, اوکے, اور
وہ ہو سکتا ہے, اور 2/3 کی ضرورت نہیں ہوگی, پر جب تک یہ قانون میں تبدیلی نہ لائیں, یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ اس کی میعاد کو. تو اعتزاز صاحب اگر یہ صورت ممکن ہے جو آپ نے بتائی, تو پھر تو یہ گورنمنٹ کے لیے کرنے والا نہیں بھی ہوگا تو بہت مشکل بھی نہیں ہوگا, کیونکہ 50% آف دا ہاؤس تو وہ مینج بہرحال کر ہی سکتے ہیں نا, تو پھر تو گورنمنٹ کے لیے کوئی بہت ہی ناممکن سی چیز نہیں ہے پھر اس کا مطلب یہ ان حالات میں. نہیں, کوئی اتنی ناممکن نہیں ہے. اوکے, آپ کو اس آرگیومنٹ میں کتنا دم نظر آتا ہے کہ بھائی جان ہم یہ ٹھیک ہے آئین پاکستان میں درج ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہونی چاہیے, لیکن کیا کیجئے کہ وہ اپوزیشن لیڈر اسی نیب کے کیسز بھگت رہا ہے, اس آدمی سے کیسے مشاورت کی جائے؟ یہ آرگیومنٹ لاجیکل لگتا ہے آپ کو؟ یہ آرگومنٹ میرا خیال ہے یہ آرگومنٹ تو سپریم کورٹ پہنچے گا. اچھا, ہاں, یہ آرگومنٹ تو سپریم کورٹ پہنچے گا, کیونکہ سپریم کورٹ وجہ یہ ہوگی کہ اگر مشاورت نہیں کی جا سکتی ہاں شہباز شریف سے, تو وہ اسی بنا پر یہ ایک ہی جواب دے سکتے ہیں کہ وہ تو خود اس کے سامنے ملزم ہوگا, جی ہاں, اور ملزم کس طرح اپنے جج کی تعیناتی کر سکتا ہے. لیکن یہ بات کہنے کی اور ہے, اور آئین یہ یعنی قانون میں اور ہے. قانون صحیح میں ہے. تو کوئی ایسی گنجائش یا ایسا تحفظ نہیں دیا گیا. تو یہ میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ چاہے گورنمنٹ لے کے جائے ایز اے ریفرنس, یا اپوزیشن لے کے جائے کہ جی یہ اپوائنٹ کیوں نہیں کر رہے اور ہم سے مشاورت کیوں نہیں کر رہے, یہ سپریم کورٹ میں جائے گا, اور سپریم کورٹ کے درویش ہی فیصلہ کریں گے. یعنی پھر یہ بھی بہت ممکن ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر اس کو سمپل میجورٹی جو آپ نے طریقہ کار بتایا اس حوالے سے اس کی چیئرمین نیب کی توسیع کی کوشش کرے, اور اپوزیشن اس پروسیس کو سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کر دے, اور پھر عدالت اپنا فیصلہ کرے. یہ بھی بہت پریکٹیکل ہے, ممکن ہے. یہ بھی ممکن ہے, پر لیجسلیٹو پروسیس کو چیلنج کرنا بڑا مشکل ہے. صرف حزبہ ایکٹ میں ایک دفعہ کیا گیا پایا گیا ہے, اس کے بارے میں بھی متنازعہ رائے آ رہا ہے. ہاں ہاں, اور حزبہ ایکٹ میں بنتے ہوئے قانون کو, جو بھی قانون نہیں بنا تھا, سپریم کورٹ نے گورنر کو حکم دے دیا تھا کہ آپ اس کی تصدیق صحیح نہیں ہے, کر سکتے. وہ اور خیبر پختونخوا کا قانون تھا حزبہ ایکٹ. صحیح, جی ہاں جی ہاں. وہ تو یعنی اس کی مثال بہت کم ہے, یا یہ واحد ہی آپ کی نظر میں جو ہے. اور سر یہ جو مشاورت جو ہے, یہ مشاورت کا یعنی میں اگر بڑا لے مین ٹرم سے بات کروں, یہ اس مشاورت کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے؟ یعنی مشاورت ایسی ہے کہ جس میں اگر اپوزیشن لیڈر جو بھی ہو وہ کہہ دے کہ نہیں بھائی وسیم بادامی صاحب نہیں بنیں گے چیئرمین نیب, تو وہ نہیں بن سکتے, یا مشاورت بڑی رسمی سی ہی ہے آئین پاکستان کے مطابق اپوزیشن لیڈر سے؟ پہلے تو وسیم یہ ہوا کرتا تھا 70 بلکہ 80 کی دہائی تک, جی جی, کہ مشاورت بس مشاورت ہی ہوتی تھی. جو لفظ ہے اس کے جو میننگ ہے صحیح کہ ہے, مشاورت میں نے آپ سے کر لی, اور فیصلہ میں نے خود کیا. بالکل صحیح, صحیح ہے. پھر اس کا 1990 کے دہائی میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے کیسز میں سپریم کورٹ نے اس کے معنی کچھ بدلنے شروع کر دیے, اور اپنا اختیار جتانے کے لیے کہا کہ کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس از ناٹ جسٹ میئر کنسلٹیشن. وہ بڑا اسٹرانگ ورڈ انہوں نے استعمال کیے, میننگ فل ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, اور اس سے اختلاف کرنے کی باقاعدہ وجوہات دینی چاہیے, لکھنی چاہیے. صحیح ہے, اگر اس سے وزیر اعظم اختلاف کرتا ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ اسپیکنگ آرڈر لکھتے ہیں, جو بھی جس کی میں رائے دیتے ہیں, آراء دیتے ہیں کہ اس وجہ سے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں, وہ آپ یاد رکھیں وہ جوڈیشلی ریویوبل, جوڈیشل آرڈر تو نہیں ہو جی ہاں جاتا, جی ہاں, وہ ریویوبل ہو جاتا ہے. اس کو عدالت ریویو کر سکتی ہے, وہ ڈسکریشنری ثوابدیدی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, کیونکہ عدالت اگر لکھ دے کہ مثال کے طور پہ کہ کینڈیڈیٹ کی عمر کم از کم 25 سال ہوگی, تو وہ 24 سال والے کو نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے, اور اگر 24 سال والے کو لگا کے آپ ریزن دو کہ یہ بہت برائٹ ہے, تو وہ عدالت اس کے پیچھے جا سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ عدالت میں پھر بھی ایک معاملہ عدالت میں ہی جانے والا لگتا ہے. اوکے سر, کوئکلی میں ذرا ایک دو اور باتیں بھی. اس وقت ایک معاملہ یہ ہے کہ بھائی حکومت وقت چاہتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اگلا الیکشن ہو,
جو پاکستان میں الیکشن کرانے کا ذمہ دار ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ اس نے 37 وجوہات لکھ کے دے دی کہ جناب ممکن یہ تو نہیں ہے۔ اب اس پر بھی آپ بالکل، آپ سے سوال یہی ہے، موضوع مختلف لیکن سوال وہی، اگر حکومت پاکستان طے کر لے، الیکشن کمیشن اپنے اس موقع پہ کھڑا رہے، اپوزیشن پارٹیز بھی اپنے اسی موقع پہ کھڑی نہیں کہ نہیں جناب ہم جو بھی وجوہات ہیں اس میں بھی جائے بغیر ہم ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کا انعقاد صحیح نہیں سمجھتے، تو بھی کیا حکومت جو ہے وہ اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروا سکتی؟ چونکہ خود وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے معاملہ 2023 تک جائے، ہم نہیں جانے دیں گے، ہوگا 2018 کا الیکشن ای وی ایم کے تحت ہی ہوگا۔ یہ ممکن ہے حکومت کے لیے ایسا کرنا؟ اس میں دو آراء پہلے تو میں عرض کر دوں اچھا، کیا ای وی ایم کا بغیر قانون کو تبدیل کیے جی ای وی ایم لایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ لایا جا سکتا ہے، پر یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے میں دیکھتا ہوں بہت لوگوں کے مختلف رہا ہے، اور میری ذاتی رائے ہے کہ کیونکہ آرٹیکل 226 میں بیلٹ پیپر نہیں لکھا ہوا، صرف بیلٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک، بیلٹ پیپر نہیں لکھا ہوا، تو پیپر کی ضرورت نہیں ہے ای وی ایم آرٹیکل 226 کے تحت، پیپر کی ضرورت ہے صدر کے الیکشن کے تحت، کیونکہ شیڈیول 2 جو صدر کی الیکشن کے بارے میں ہے اس میں بیلٹ پیپر کا استعمال لفظ کا استعمال ہے، ٹھیک، تو یہاں صرف بیلٹ ہے، تو بیلٹ تو آپ بٹن دبا کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ دکھا کے بھی کر سکتے ہیں، بائی ڈویژن بھی آپ ووٹ کر سکتے ہیں، ووٹ بائی ڈویژن جو ہوتی ہے وہ ہر قسم کا ووٹ ہو سکتا ہے، وہ ووٹر کی رائے اور اس کی جو وہ کس طرف گنتی شمار ہونا چاہتا ہے وہ ثابت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں جی جی لیکن چونکہ اس سے بڑی یہ متنازعہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اپنے صحیح میں مطمئن ہوں، پر عدالت میں بحث ہو تو اور لوگ اور دلائل لائیں گے، لیکن میرے خیال میں صورتحال یہ ہے کہ وسیم اب دنیا ساری نے مشین کی طرف ہی جانا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف ہی جانا ہے، صرف بات یہ ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ نہیں، بات صرف اعتماد کی ہے۔ وہ شبنم شکیل کا شعر ہے، یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس، یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس، ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کیونکہ اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا شفاف طریقہ، اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا، وہ ان کو اعتبار نہیں آ رہا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا شفاف بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں سائڈیں بیٹھ جائیں، یعنی اپوزیشن پارٹیز کو بھی اس پہ ذرا لچک دکھانی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں کہتا ہوں بیٹھنا تو چاہیے نا، بیٹھ کے اور یا کنونس ہو جائیں یا کنونس کر لیں، کیونکہ دنیا نے ایک تو جانا ہے وہ ای وی ایم کی طرف، دوسرا ای وی ایم ایسا جو بھی بن سکتا ہے جو کہ کافی فول پروف ہو۔ ہم جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہمارے ووٹ چاہے تھوڑے ہیں، اتنے نہیں ہیں، تو 20-25 ہزار کاسٹ ہوتے ہیں یا 20,000 ووٹ ہیں، وہ اسی مشین کے ذریعے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں پیپر کاؤنٹ بھی آ جاتا ہے اور اس میں پنچ کا کلک کا بھی، انٹرسٹنگ ٹورڈز اینڈ اطلاع سے بتا دیجیے، اس وقت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں، حکومت پاکستان یہ کہتی ہے اور بار بار دہراتی ہے، ان کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ بھائی یہ نواز شریف صاحب سے ملے ہوئے ہیں، ان کے نواز شریف صاحب سے روابط ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ان سے مطمئن نہیں ہے۔ آپ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ یہ کوئی وجہ تو نہیں ہے کسی کو فارغ کر دینا عہدے سے، باقی یہ کہنا کہ وہ ملے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب سے، یہ بھی ذرا میرا خیال ہے زیادتی ہے۔ اگر یہ صرف کہا جائے کہ ان کے بہت روابط ہیں تو وہ بے شک ہے، بہت روابط ہیں، اور وہ دنیا جانتی ہے کہ ان کے روابط ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے وہ انہی روابط کو الزام لگا کے ان کے سامنے جو رکھ رہی ہے وہ بات کے بھی مریم بی بی نے یہ کہا تو کیا اور کہا تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور ہمارے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے خلاف اگر عدالت میں گیا یا الیکشن کمیشن نے لیا تو وہاں بڑا اس معاملے پہ یہ کو میرا خیال ہے گورنمنٹ بڑا سیریسلی اور بڑا اٹھائے گی اور اچھالے گی۔ اس بنیاد پر ایک تگڑا ریفرنس بنتا ہے ان کے خلاف آپ کے خیال میں؟ کن کے خلاف؟ چیف الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کے خلاف؟ جی
میں نے کیا ایگزامن نہیں کیا اس کو، بالکل نہیں ایگزامن کیا. پر یہ اور آپ کو ان کے کسی فیصلے میں ان روابط کی جھلک نظر آئی ارتضیٰ صاحب؟ مجھے ایک تو فیصلوں میں فرینکلی آئی ہے، بٹ میں کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ایک دو بے لحاظیاں کی ہیں انہوں نے میرے خیال میں، پر جس کی وجہ سے انگیخت ہو رہے ہیں حکومت دار. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. ارتضیٰ احسن صاحب بڑی بات کر رہے تھے. ایک تو بھائی کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین گورنمنٹ اس کے ذریعے الیکشن کروا سکتی ہے، چاہے الیکشن کمیشن اس میں ناراض رہے، چاہے پیپلز پارٹی اور چاہے نون لیگ نہ مانے، گورنمنٹ خود بھی یہ کام اکیلے کر سکتی ہے. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ صرف سمپل میجورٹی سے، یعنی 51% ووٹ لے کر موجودہ چیئرمین نیب کے عہدے میں توثیق کر سکتی ہے. اور اپوزیشن اگر اس کو چاہے تو، اگر گورنمنٹ ایسا کرے اور اپوزیشن چاہے تو اس کو سپریم کورٹ لے جائے. لیکن ایسی کوئی زیادہ مثالیں ہیں نہیں سپریم کورٹ کی تاریخ میں جب اس طرز کے کسی عمل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے روک دیا ہو. یہ سمجھتے ہیں ارتضیٰ احسن صاحب. آپ جانتے ہیں حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے رائے بڑی مختلف ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں دھاندلی کا نیا عرب ہے. بہرحال بریک لیتے ہیں. کرکٹ میں کی سیاست یہ کیا ہو رہا ہے، ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر اور ایک سپورٹس کامنٹیٹر ہمارے ساتھ، تاکہ اس آج جو ہوا ہے اس کے پاکستان کے سپورٹس پہ کیا اثرات ہوں گے اور اس کا خطے کی اور اس کی سیاست سے کیا لینا دینا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے ابتدا میں تفصیلاً عرض کیا کہ آج کیا ہوا اور اس کے کیسے اثرات ہو سکتے ہیں، تو وہ تمہید دہرانا بالکل مقصود نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ بحیثیت پولیٹیکل کامنٹیٹر اینڈ بیکاز آئی نو کہ وہ بہت بڑے کرکٹ فین بھی ہیں، کرکٹ کے حوالے سے بڑی سٹوریز بھی انہوں نے بریک کی ہیں، جناب مظہر عباس صاحب یہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں. سر بہت شکریہ، بہت نوازش خالصتاً سپورٹس کا تجزیہ دینے کے لیے کہ سپورٹس کی دنیا کے حوالے سے کیسی خبر ہے اور پاکستان میں اب کیا آگے پاکستان کی کرکٹ کے لیے کیسی خبر ہے. جناب مرزا اقبال بیگ صاحب تشریف فرمائیں، انسائکلوپیڈیا ہے سپورٹس کے. سر بہت شکریہ اقبال صاحب، بہت نوازش. اور گورنمنٹ آف پاکستان اب اس میں کیا سوچ رہی ہے؟ بحیثیت پرائم منسٹر پاکستان کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ کچھ لمحات میں موجود ہوں گے. اسٹریٹ سوال مظہر عباس صاحب آپ سے، یہ آپ کے خیال میں کرکٹ سے متعلق ایک فیصلہ ہے نا کہ ایک ٹیم نہیں آئی اب دوسری ٹیم میں، یہ فیصلہ صرف کرکٹنگ ریزنز کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ بہت بڑھ کے ہے، کرکٹ کے علاوہ کچھ ہے جس کا اثر کرکٹ پر ہوا ہے صرف؟ شکریہ وسیم. میرا نہیں خیال کہ اب کرکٹ جو ہے نا وہ محض اسپورٹس رہ گئی ہے. اچھا صحیح ہے. اور ویسے بھی اب اسپورٹس جو ہے نا اسپورٹس نہیں رہی ہے، پالیٹکس ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ افغانستان پہ جب سیاست میں کھیل ہے اور کھیل میں سیاست ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب روس نے افغانستان پہ اٹیک کیا تو امریکہ نے ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ کر دیا تھا. اور ماسکو اولمپکس جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئے تھے. غالباً ہوئے یا نہیں ہوئے مجھے یاد نہیں، لیکن بڑی ٹیموں نے اس سے. کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کی ہمیشہ اسٹینڈرڈ پوزیشن رہی ہے. جب ویزاوی انڈیا اگر آپ لے لیں کہ انڈیا پاکستان نے بڑی مشکل صورتحال میں بھی انڈیا اپنی ٹیم بھیجی، اور اس یہ وہ زمانہ تھا جب انڈیا کہتا تھا کہ جی کشمیر کے ایشوز کو سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں، پہلے دوسرے مسائل حل کر لیتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں وہ کھیلتے ہیں. اس کے بعد انڈین پوزیشن یہ ہوئی کہ انڈین کرکٹ جو ہے ان کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کا حصہ لنک ہو گئی. انہوں نے کہا جی جب تک جو ہے ان کے بقول ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم ختم نہیں ہوگا، ٹیم نہیں ہوں گی. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے یہاں تماشائی جو ہے وہ کرکٹ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ان کا تو بہت لنکڈ ہو. پھر یہی کرکٹ ویسے ڈپلومیسی میں استعمال ہوتی ہے، کرکٹ ڈپلومیسی کی ٹرم بڑی مشہور ہے، ڈپلومیسی کے طور پہ استعمال. اس وقت جو یہ کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ اس وقت جو صورتحال ہے مجھے یہ لگتا ہے، ایک تو یہ کہ ہماری طرف سے سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل نیگلیجنس ہے ایک طریقے سے، اور میرا خیال ہے بہت بڑا اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو 13 ستمبر کو ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا. اب ارتضیٰ احسن صاحب اس کی بات کر رہے تھے. ایک جنرل تھریٹ الرٹ میں بھی آپ لکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ریگارڈنگ چہلم اینڈ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم. اس کا مطلب ہے جنرل سیکیورٹی بھی کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں دے دی جاتی کہ آپ نے رینڈملی دے دی ایک چیز. یہ تھریٹ الرٹ ہمارے خلاف چارج شیٹ بن گیا آپ کے خیال میں؟ یہ اب ہمیں یہ تحقیقات کرنی ہے، اور یہ میرا خیال ہے مورلی ایتھیکلی انگلینڈ کو بھی اور پرٹیکولرلی نیوزی لینڈ کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ اس کی ان ایڈیشن ٹو دس ان کے پاس ایسی کیا اسپیسیفک تھریٹس تھیں. یہ تو کہا تھا 5 ممالک ہیں دنیا کے جنہوں نے ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام بنایا تھا. ممالک کا یہ خیال تھا ان کی ایجنسیز کا کہ جناب یہ معاملہ ہے اور نیوزی لینڈ پاکستان کی ان کو پاکستان کی ٹاپ ISI سے شیئر کرنی چاہیے تھی یہ بات کہ جی ہمارے پاس یہ اسپیسیفک انفارمیشن آئی ہے. اور جو رپورٹڈ تھا وہ یہ کہ وہ شاید سری لنکن اسٹائل
کوئی کام ہوگا. اگر یہ چیز ہے تو یہ ان کا ایون ان کی وہ جو پول ہے اس کی بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پاکستان بینگ اے ہوسٹ اس سے شیئر کریں کہ اس ایسی سارے معاملے کا افغانستان کی صورتحال سے کسی طریقے سے کوئی تعلق ہے؟ بہت زیادہ. وہ کیسے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ افغانستان میں جو صورتحال تبدیل، انگلینڈ جو ہے، انگلینڈ یو کے پارٹ آف دی کولیشن تھا افغانستان میں. صحیح ہے. پھر یہ کہ ایک جنرل وہ ہوتا ہے کہ جی افغانستان میں وہ ہے، یہاں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ چائنیز لے لیں، چائنیز والے واقعات لے لیں، اب کی اپنی سیکورٹی جو ہے وہ ان کے پر اٹیکس وغیرہ کے کچھ واقعات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر ہے وہاں یہاں بھی ان کے انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے کرکٹ ریلیٹڈ نہ بھی ہو، تو وہ جنرلی ایک ایڈوائزری جاتی ہے، ٹریول ایڈوائزری جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں جاتی ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نیوزی لینڈ نے جس طریقے سے کالڈ آف کیا پورا ٹور، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک میچ کالڈ آف کرتے، اس کے بعد اسس کرتے، ہم دیکھیں گے صورتحال پھر اسس سچویشن کرتے. یہ تو صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جتنا ارجنسی انہوں نے دکھائی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہوٹل میں موجود تھا جو اس وقت دھماکہ کرنے والا تھا. حالانکہ ایسا یقین نہیں تھا. یہ نہیں. میں اس پہ آتا ہوں دوبارہ بھی. اقبال بیگ صاحب، آپ انسائکلوپیڈیا ہیں کرکٹ کا، اسپورٹس کا. پہلے تو بتائیں دنیا کی تاریخ میں یا حالیہ تاریخ میں آپ کو ایسی کوئی مثال یاد پڑتی ہے جس طرح نیوزی لینڈ والا معاملہ ہوا؟ اور آپ ایز اے اسپورٹس اینالسٹ یہ بتائیں کہ اب یہ ہماری کرکٹ کے لیے کیسی خبر ہے؟ اب آگے آسٹریلیا کا بھی ٹور ہے فیبرری میں، ہم سب بڑے ایکسائٹڈ تھے، 1998 میں آیا تھا آخری مرتبہ. کیا ہوگا آپ کے خیال میں اقبال بھائی؟ دیکھیں وسیم، بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ٹیم میچ شروع ہونے سے 4 گھنٹے قبل ہوٹل میں رہے اور کہہ دے کہ ہم میچ نہیں کھیل رہے. اور مظہر بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ایک میچ کی بات ہوتی، 2 کی ہوتی، ون ڈے سیریز ختم کرتے، 25 ستمبر سے T20 سیریز شروع ہو رہی تھی، وہ کھیل لیتے. لیکن اچانک ہی کیوی ٹیم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ واپس جا رہے. میں سمجھتا ہوں وسیم اس کے پاکستان کرکٹ پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. 3 مارچ 2009 کو جب گدافی سٹیڈیم لاہور کے باہر سری لنکن کرکٹ ٹیم پر اٹیک ہوا تو اس کے بعد سے ہم سب کو پتا ہے پاکستان شدید مشکل سے دوچار تھا. بین الاقوامی کرکٹ ہم سے روٹ گئی تھی. اور اس کے 6 سال کے بعد مئی 2015 میں زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی. کچھ نہ کچھ سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہوئیں اور نجم سیٹھی صاحب کے دور میں 2017 میں PSL کا فائنل ہوا، پھر ورلڈ 11 آئی، پھر ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی، بہت سی ٹیموں نے آنا شروع کیا. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں سیاہ فارم ٹیمیں تو آئی ہیں، سفید فارم ٹیمیں کب آئیں گی؟ آپ دیکھیں زمبابوے آئی، ویسٹ انڈیز آئی، بنگلہ دیش آئی، سری لنکا آئی اور ساؤتھ افریقہ آئی جس میں کلرڈ کرکٹرز تھے. لیکن اب نیوزی لینڈ کے آنے کے بعد ہر اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ اب مکمل بحال ہو جائے گی، کیونکہ 13-14 اکتوبر کو انگلینڈ نے 2 T20 میچز کھیلنے تھے اور فروری میں آسٹریلیا نے آنا تھا. تو اب نیوزی لینڈ کے انکار کے بعد اور انگلینڈ کے انکار کے بعد وسیم میں سمجھتا ہوں مشکل صورتحال ہے پاکستان کرکٹ کے لیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آسٹریلیا کی ٹیم فروری میں پاکستان کا دورہ کرے. اوکے، یعنی اب ظاہر سب کی ہے، آئی ایم شیور آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ اللہ کرے رائے آپ کی غلط ثابت ہو جائے، لیکن اب بظاہر یعنی صورتحال ایسی لگ رہی ہے. شہباز گل صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ شہباز صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. جی مجھے آ رہی. شہباز صاحب ایک تو اگر پوچھ سکوں، کیا ہمیں آفیشیل لیول پہ ابھی تک یا ان آفیشیل یعنی کسی بھی حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ منسوخی کی وجہ بنی کیا ہے پریسائزلی نیوزی لینڈ اور پھر انگلینڈ کی؟ کیا ایسا پتا تھا ان کو؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو PCB نے اپنی سٹیٹمنٹ آپ کو پتا ہے وہ جاری جی کی ہیں اور PCB نے جو آپ کو بتایا ہے وہی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اور وہی آفیشلی بتایا گیا ہے. لیکن پاکستانی قوم کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اپنے وقار پر کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ اپنی سالمیت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جس سے آپ حق پہ ہوتے ہیں، تو چھوٹی موٹی قربانیاں دینی پڑی اور ان چھوٹی موٹی قربانیوں میں قوموں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تکلیف میں سے گزرنا بھی پڑتا ہے. میرا خیال یہ اسی طرح کی. شہباز صاحب اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں نا کہ آپ کے خیال میں ہم نے یعنی یہ کیونکہ شاید لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ بھائی ایک ٹیم آئی تھی. لوگوں کو نہ سوچنے دیں، لوگ آپ کے ملک کے بہت سمجھدار ہیں. نہیں، لیکن آپ کا اشارہ کیا ہے، کس طرف ہے؟ ہم اس میں بات تو کر سکتے ہیں نا کھل کے، کیا ایسی کیا وجہ، یعنی کس چیز کی ہمیں قربانی دینی پڑ رہی ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، آپ بھی ان کی طرح لوگوں کی طرح سمجھدار بنے اور ملکی مفاد کے اوپر بالکل کپڑے نہ اتاریں اس چیز کے. جو میں نے کہنا تھا وہ آپ کے ناظرین بہت سمجھدار ہیں، ان کو بالکل سمجھ آ گیا اور آپ بھی زیادہ سمجھ آ گیا.
تو اتنا ہی رہنے دیں. ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں سمجھدار بنے, اب آپ کہہ رہے ہیں سمجھدار آ گیا, سمجھ آ گئی مجھے. مرض رکھنے کی وہ کوشش تھی جو آپ کو بات بتائی ہے کہ قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی کمان اس ٹائم عمران خان کر رہا ہے, اور وہ ماضی کی طرح ملکی وقار کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. اس کے لیے بالکل قیمت دینی پڑے گی, اور وہ قیمت دینے کو پاکستان تیار ہے, پاکستان کا بچہ تیار ہے. جب بھی کبھی وقار کے اوپر کوئی سودے بازی ہوئی ہے تو وہ اشرافیہ نے کیا. ہم پاکستانی تو 1 انچ دینے کو تیار نہیں ہوتا اپنے وقار کا, آپ کو پتا ہے. عام پاکستانی تو اپنے ملک کا, اپنے ملک کے وقار کا, اپنے ملک کی جو پوزیشن ہے اس سے 1 انچ. شہباز آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حساس معاملہ جو کہ ہے بالکل, اور میں نے تو اسی لیے آپ سے ایک سوال ہی کیا نا جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھیں اور یہ وہ, تو اب یہ تو یعنی اس میں بھی ایک سیاسی رنگ ہی نہیں دے دیا آپ نے کہ جناب وہ پچھلے جو تھے وہ وقار کا سودا کر لیتے تھے, یہ نہیں کر رہے سودا اس لیے قربانی دینی پڑ رہی ہے, مطلب کیا سیاسی بات کرنے وہ میں کر لوں گا آپ سے, جب آپ سیاسی بات کریں گے نا اس پہ جواب. مجھے تو آپ کی اس گفتگو میں سیاسی رنگ نظر آیا کہ آپ کے جناب نہیں سودا کر نہیں آیا. لیتے. وہ تو پاکستان میں کیا تاریخ کا حصہ نہیں ہے جو مشرف صاحب نے کیا, کیا پاکستان میں جو زرداری صاحب نے کیا وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے. وہ کو میں جھوٹ بول دوں, تاریخ میں ہوا نا پاکستان. نہیں, میں کرکٹ کے تناظر میں ظاہر بات ہو رہی ہے نا, آئی ایم شیور آپ بھی اسی حوالے سے کہہ رہے ہوں گے, تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اوور آل تناظر ہوتے ہیں. آپ کو پتا اوور آل تناظر کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور کرکٹ بھی آپ کو تو پتا ہے کہ ڈپلومیسی کا ایک حصہ ہے بہت بڑا. اچھا ٹھیک ہے, میں اس پہ آتا ہوں. مطلب وقار پہ سمجھوتا جب نہیں کرتے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور اس لیے کرکٹ نہیں ہو رہی. دیکھیے پہلے تو پاکستان کو آفیشلی انگلینڈ کی, کیونکہ دیکھیں اب یہ کرکٹ سے باہر کی بات ہو گئی, اب یہ کرکٹ کی بات نہیں ہے. صحیح. پاکستان کو آفیشلی نیوزی لینڈ سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جی اسپیسیفک تھریٹ کیا تھی. بٹ ان کے مزاج سے لگتا نہیں کہ شاید وہ شیئر کریں گے, چونکہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں نا کہ ہم نے نہ شیئر کیا اور نہ شیئر کرنا چاہیں گے ہم. لیکن میرا خیال ہے یہ اس طرح کی چیز ہے کہ ایون آپ ہائی کمشنر کو بلا سکتے ہیں ان سے, کیونکہ اگر ابھی شہباز گل صاحب وقار کی بات کر رہے تھے نا, تو وقار تو یہی ہے کہ آپ بلائیں ان کے ہائی کمشنر کو اور ان کے سامنے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروائیں, اس لیے کہ یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ آ گیا کہ غیر ملکی ٹیمیں آپ کیا نیشنل, ان کے بقول نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں آ رہی, سیکیورٹی تھریٹ. تو اس کا پھر جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان سے آفیشلی معلوم کیا جائے کہ واٹ ور دا ریزنز. اس لیے کہ یہ آپ کی, دیکھیں اس کو آپ اس کانٹیکس میں لیں کہ اس کا تعلق اسپورٹ سے بیونڈ اسپورٹس دیکھیں. اس کے بعد کیا انگلینڈ سے آپ اگر ٹریڈ کا مسئلہ ہے تو کیا ٹریڈ افیکٹ نہیں ہوگی, کیا ٹورزم افیکٹ نہیں ہوگا ان چیزوں سے؟ جب انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ پاکستان نہیں آئیں گے فار سیکیورٹی ریزن ان کے پرسیپشن سے, تو ہمیں آفیشلی پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے, اور انٹیلیجنس لیول پہ بھی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں اپنی, اگر آپ کو اس طرح کی تھریٹ سے, کیونکہ ہم نے اپنی تمام انٹیلیجنس وہ کر لی تھی, اس کے مطابق کوئی اسپیسیفک تھریٹ نہیں تھی. لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ مجھے دنیا میں مجھے وہیں 2009 میں لے جا رہے ہیں, مجروح کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں, تو ہمارا پروٹیسٹ بنتا ہے ان سے. شہباز صاحب پھر میں مرزا اقبال صاحب آپ سے, آپ کے لیے سوال ہے میرے پاس ایک, یہ ہے کہیں نہ کہیں سوچ میں کہ ظاہر ہے جب ممالک اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے ہمیں کسی بھی وجہ سے, تو وہ سفرا کو یا ان کو بلا کر جو احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں طلب کر کے. ہم ایسا کچھ ہے کیا ہمارے ذہن میں جو مظہر صاحب جو بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک کو اپنے مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا ہوتا نظر آتا ہے تو وہ ملک اپنے مفاد کے لیے وہ تمام فیصلے کرتا ہے جو اس ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں. پاکستان بھی اپنے تمام فیصلے کرے گا, لیکن ان فیصلوں کو معذرت کے ساتھ ٹیلی ویژن کے اوپر ڈسکس کئی دفعہ نہیں کیا جا سکتا ہوتا. آپ کے ملکی مفاد کے, آپ کے انٹرنیشنل, آپ بالکل مظہر صاحب کر سکتے ہیں نا تجزیہ, بیکاز وہ ایک تجزیہ کار ہے. پھر میں تجزیہ کار ہوں تو میں اس سے بڑھ کے تجزیہ کروں گا, لیکن ایک حکومتی پوزیشن ہولڈر کے تحت حکومت کا اگلا لائے عمل کیا ہوتا ہے وہ اس کا ایک اسپیسیفک, آنے والے دنوں میں دیکھیں گے گورنمنٹ نے کیا کرتی, ٹھیک ہے, وہ فورن آفس ہے اور وہ اس پہ ایک اپنا ریئیکشن بھی دے گا. جو بھی پاکستان کو کرنا چاہیے وہ بالکل جمع خاطر میں رکھیں تمام لوگ کہ انشاءاللہ پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے پاکستان کے ملک کا, اپنی اسٹیٹ کا, اپنے لوگوں کا ہر جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی بن پڑا وہ ضرور کیا جائے گا. اور پاکستان کی حکومت مکمل باخبر بھی ہے اور ہر طرح سے کوشاں بھی ہے. اقبال صاحب ٹھیک ہے, اپنے ملکی وقار کا پرچم اونچا رکھیں. اقبال بھائی صاحب ایک تو آپ بتائیے, جو کہ اگین آپ سے ہم اسپورٹس کے تناظر میں بات کر رہے ہیں, کرکٹ بورڈ کا رسپانس اس پہ آپ کو ٹھیک لگا جو بھی انہوں نے اس پہ آفیشلی جو رسپونڈ کیا؟ اور دوسرے یہ بتائیں
کہ آپ کے خیال میں اب ہم ظاہر ہے یہ ایک نقصان ہو گیا نا انفارچونیٹلی، اب ذرا پھر سے مجتمع ہونا پڑے گا، پھر سے ذرا آپٹکس کو بہتر بنانا پڑے گا. پریکٹیکلی ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں اب ذرا اس نقصان کو اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے؟ مثلا جناب وہ نیشنل سطح پہ ایک ٹورنامنٹ ہم بڑے لیول پہ کر رہے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ پلیئرز کو بلائیں پرسنل حوالوں سے یا کچھ ٹیمز کو بلائیں، کیا کیا جا سکتا ہے ڈیمیج کنٹرول کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس ڈیمیج کنٹرول کے لیے ہمیں آئی سی سی سے رجوع کرنا ہوگا. آئی سی سی میں رمیز راجہ کہہ چکے ہیں کہ آئی سی سی میں پاکستان کرکٹ بورڈ جائے گا. اب آپ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے دوہرے معیار کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ گزشتہ برس جب پاکستانی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے دورے پر گئی، کووڈ کے خطرات تھے، دنیا کی ٹیمیں ایک دوسرے ممالک کا دورہ کرنے سے کترا رہی تھیں، لیکن پاکستان نے چونکہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ریسکیو کریں، فائنینشیل ہمیں ٹیلی ویژن رائٹ سے بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. تو پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی جس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ ای سی بی نے کچھ پیسے دیے، اور پھر ہماری ٹیم گئی. 14 دن تک ہمارے کھلاڑی کوارنٹینا میں رہے، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے انہیں 3 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، تو ہم نے تو قربانی دی نا ان کے لیے. ہم گئے ایک مشکل صورتحال میں، جب تماشائی بھی نہیں میدان میں آ رہے تھے، ہم نے ان سے ٹیسٹ اور T20 کھیلے. تو اب ریٹرن تو کرنا چاہیے تھا نا انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کو، لیکن رمیز راجہ نے یہ کہا ہے کہ وہ آئی سی سی میں اس معاملے کو اٹھائیں گے. اس کے برعکس اب دیکھیں 23 ستمبر سے یہ اپنا T20 نیشنل ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں جس سے بہتری آئے گی. پھر 2-3 فرینچائزز نے پی ایس ایل کی آفر کی ہے کہ آپ ان کی سروسز لیں، وہ اپنی ٹیموں کو کھلاتے ہیں. تو معاملات مجھے لگتا ہے وسیم اگر آئی سی سی میں گئے نا معاملات، تو آئی سی سی کو لوگ انڈین کرکٹ کاؤنسل کہتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ بگ 3 واپس آ گیا ہے، بھارت پس پردہ ہے، اور آسٹریلیا اور انگلینڈ جو ہے وہ فرنٹ پر آ گئے، اور پھر نیوزی لینڈ انہیں سپورٹ کر رہا ہے. کیونکہ آئی سی سی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں گریگ باکلے، ان کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے، اور بھارت نے انہیں ششانک منوہر کی جگہ چیئرمین بنانے میں بڑا وائٹل رول پلے کیا ہے. تو آئی سی سی میں ہمیں جانا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں ایک مخصوص لابی ہے جو ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کرے گی، لیکن ہمیں اپنی آواز کو ضرور اپنا مقدمہ تگڑے طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ بات آئے دنیا کے سامنے. ایک بریک لیتے ہیں، اور ظاہر ہے نیوزی لینڈ کا جہاں پر جو ہے وہ یہ میچز ہو رہے تھے، اور وہ اندوناک واقعہ ہو گیا تھا مسجد میں جس کو پوری دنیا نے ٹیلی کاسٹ دیکھا، اور وہ جس میں لائف اصل چیز وسیم یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی دکھائیں، انڈیا کو بھی شکست دیں، نیوزی لینڈ کو بھی. رمیز راجہ نے بھی کہا اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹیم کو ریویو کرنا پڑے گا. مجھے تو یہ ٹیم سلیکشن میں اور پھر ہم بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو ایک کئی سنجیدہ تجزیہ کاروں کی بھی یہ رائے ہے کہ بہرحال اس خطے میں امریکہ کو اور خطے کی بڑی بڑی طاقتوں کو ایک امن نہیں بلکہ بدامنی یا کنٹرولڈ کیوس اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ اس خطے میں امن کا مطلب ہے کہ یہاں پر یعنی جو ایک نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں بظاہر، جس میں پاکستان، تہران، رشیا، چائنا، یہ سارے کے سارے ممالک. تو اگر اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں امن کا مطلب یہ ہے کہ بیلٹ روڈ انیشیٹو، سی پیک، یہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے آگے بڑھیں، افغانستان، چائنا، یہ سب کچھ. اور ظاہر سی بات ہے یہ تجزیہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ یہ سارے معاملات امریکہ کو یا خطے کی دوسری طاقتوں کو پسند ظاہر ہے کہ نہیں آئیں گے. تو پھر یہاں جن طاقتوں کا ہدف چائنا ہے، کیا ان کو یہ پاکستان، چائنا، افغانستان یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں، کیا وہاں سے اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی اس طرح کی چیز بھی کہ اب وہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب کیا جائے جس بھی طریقے سے کیا جائے، چاہے یہ 5 ممالک کی انٹیلیجنس رپورٹ کے ذریعے کیا جائے کسی بھی انداز سے. یعنی لگتا ہے ایسا ہے کہ بہرحال کرکٹ سے بہت زیادہ کچھ ہے، ہمیں اپنی خامیوں پر تو نظر کرنی ہی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو وہی کرنا چاہیے، اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، لیکن ذرا نظر ان عوامل پہ بھی ضرور رکھنی چاہیے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. جناب، اور اس ساری صورتحال میں ابھی تازہ ترین بیان بھی جاری ہوا ہے رمیز راجہ صاحب کا. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے when it comes to Pakistan Super League all these English players are quite happy to travel to Pakistan but as a group suddenly they are spooked by the situation. اور ابھی بڑا تفصیلی بیان جاری ہوا ہے رمیز راجہ صاحب کا، وہ بھی آپ کی خدمت میں بھی ذرا وقت ملا تو پیش کرتے ہیں. لیکن ایک بات صاحب مجھے بتائیے کہ ذرا کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. یہ رمیز راجہ صاحب نے بھی کہا، مظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس بہتر بنائے. وہ تو ظاہر ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی نمبر 1 ٹیم بن جائے، لیکن فرض کر لیں پاکستان کل صبح دنیا کی بہترین ٹیم بن جاتی ہے، ورلڈ کپ میں سب کو ہرا دیتے ہیں. یہ جو معاملات ہیں یہ تو کچھ اور معاملات لگ رہے ہیں نا اس میں. تو یا چاہے کوئی سازش ہو نہ ہو جو بھی ہو، لیکن ہم ایک بہترین ٹیم بن جائیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہوگا کہ جناب باہر کے ممالک سازش کے تحت یا جینونلی ہمیں ایک سیف نیشن سمجھیں یا نہ سمجھیں ہمارے ملک میں کرکٹ کھیلنے کے لیے، ان کا ربط کیسے آپس میں یہ بتائیے گا.
دیکھیں یہ تو آپس میں ویسے ہی ملے ہوئے وسیم، اگر ہم ورلڈ کی نمبر 1 ٹیم بھی بن جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک آپشن ہے، جس طرح ابھی آپ نے مائیکل وان کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ دبئی میں آ کر کھیل لیں. کیوں کھیل لیں؟ اب ہمارے یہاں کرکٹ بحال ہوئی ہے، سوائے 3 ٹیموں کے باقی ساری ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان آ گئی ہیں. تو میرے خیال میں وہ اس صورتحال میں یہ تینوں ممالک یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آئی سی سی میں ان کی لابی بڑی تگڑی ہے، بھارت پس پردہ ان کے، تو یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ ورلڈ چیمپئن ہیں اٹس اوکے، آپ ہم سے آ کر نیوٹرل وینیو پر کھیلیں، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو نہیں کرنا چاہیے. اوکے، تو اب اس ساری صورتحال میں وے فارورڈ کیا ہے؟ پہلا کام کیا کرنا چاہیے مظہر عباس صاحب؟ دیکھیں وہ تو خیر کرکٹ کی بات ہے کہ آپ کو آپ کی پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے، آپ جو ہے وہ کم سے کم کوالیفائی تو کریں، اس کے لیے آگے جا کے وہ ایک الگ چیز ہے کہ کرکٹ میں آپ کی پرفارمنس پچھلے 1-1.5 سال سے اچھی نہیں رہی اور انفارچونیٹ تھا اس سے. میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ سرفراز کو جب کیپٹن سے ہٹایا گیا تو وہ پہلے تو اس کو تینوں فارمیٹ کا کیپٹن بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. جہاں ایک فارمیٹ میں ایک آدمی کیپٹن چیمپئن آپ کو بنا دیا، اس کو اسی فارمیٹ میں رہنے دیں. لیکن اس سے ہٹ کے پولیٹیکلی آپ کیا دیکھیں، میرا خیال ہے چیئرمین پی سی بی کو احتیاط کرنی چاہیے بیانات میں. اچھا، یہ جو ابھی آپ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا. بڑا سخت اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا یہ یہاں سے جانے کے لیے جو ہے وہ بہانے تلاش کرتے ہیں، کبھی سیکیورٹی کا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ذہنی طور پر تھک چکے ہیں، ایسے وقت میں سارے ایک ہو جاتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے نا، اس کے بجائے سب سے پہلے رمیز راجہ کو چاہیے کہ فرینڈز بنائیں. اچھا، یعنی جو ٹیمیں آپ کے یہاں ولنگلی ہیں، جو پلیئرز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا آتے ہیں، آپ کوشش کریں نا کہ ان کو اپنے دوست بنائیں. بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، اس طرح کی ٹیمیں. کیا پاکستان کوئی پلان کر سکتا ہے؟ جس طرح بھی وسیم خان نے کہا تھا کہ جی ہم نے کوشش کی تھی کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا آ جائیں، ایک منی سیریز کھیل لیں، اس طرح کی. تو ہمیں آئی سی سی میں اپنے دوستوں میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ ہم وہاں ایک پوزیشن لے سکیں کلیکٹیولی، چاہے ہمیں شکست ہو جائے لیکن ایک کلیکٹیو پوزیشن. ہمارے یہ نہ ہو کہ ہمارے دوست کم ہوتے جائیں، ہمیں اپنے دوست بڑھانے چاہیے. ٹھیک ہے، پوائنٹ. شہباز جلد فائنل ورڈ فرام یور سائڈ. ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں جب پرائم منسٹر بھی ملک کا وہ ہے، جو ایک کرکٹر رہا ہے، جو 92 کے ورلڈ کپ ٹیم کا فاتح رہا ہے، یہ تو وہ آخری منظر ہے نا جو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سب ہو رہا ہے، کیا وے فارورڈ ہے آپ کے خیال میں گورنمنٹ کا یا پرائم منسٹر کا؟ فائنل ورڈ. دیکھیے بدامی صاحب، بات یہ ہے کہ جو آپ کے تینوں لوگ ہی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس شو پہ، مجھے پتا ہے آپ تینوں ذاتی طور پر بڑے ہرٹ ہیں اس ساری جو کچھ بھی ہوا ہے. تینوں کرکٹ لور ہیں، آپ ذاتی طور پہ آپ کا بڑا پیشن ہے کرکٹ میں. تو پورا پاکستان ہی اس میں بڑا مایوس ہے، بڑا اداس ہے. اور جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ قوموں کو کئی دفعہ قیمت چکانی پڑتی ہے اپنے لیے اچھے فیصلے لینے کی. تو اس کو پوری پکچر کو ہمیں سب کچھ ملا کے پڑھنا پڑے گا. اس میں کوئی فوری طور پر یہ نہیں کہ ہم یہ کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہمیں اپنے فراد مستقیم پہ رہنا ہے، جو درست ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری نیشن کے لیے، ہماری قوم کے لیے ہم نے وہ کرنا ہے. ہم نے کرکٹ بھی کھیلنی ہے. اگر انگلینڈ نے نہیں کھیلی، سری لنکا نیوزی لینڈ نے نہیں کھیلی، تو سری لنکا جیسے دوست ملک موجود ہیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے ساتھ ہمارا ہو چکا پہلے، آپ کو پتا ہے. اور بہت سارے دنیا میں ملک ہیں ان کے ساتھ، جیسے مظہر صاحب کہہ رہے ہیں، ہمیں بالکل ان کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے. ہمیں زیادہ اپنے دوست بنانے چاہیے. ہم بنائیں گے بھی، انگیجمنٹ کریں گے بھی. دیکھیے کرکٹ تو پاکستان نے کھیلنی، وہ تو پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان نے امن کے اندر اپنا رول بھی پلے کرنا ہے، خطے کے اندر، وہ بھی پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان کو ہر جگہ پر بہت ساروں نے بہت جگہوں پر روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا کرم ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان پر خاص کرم ہے کہ پاکستان نہ رکا ہے، نہ پاکستان نے رکنا ہے. یہ ایک اور امتحان سے ہی انشاءاللہ پاکستانی قوم اس سے بھی نکلے گی. مایوس ضرور ہے، لیکن اس مایوسی میں ہمیں بالکل اپنے صراط مستقیم پہ رہنا ہے. جو ہمیں اور ہماری لیڈرشپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے، ہم نے وہ فیصلے کیے ہیں. وہ بھلے کرکٹ کا میدان ہو، بھلے جی شہباز گل صاحب کی باتوں سے ایگری کرتے ہوئے جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک ہمیں بہت دیکھیے، آپ کو انٹرنیشنل پولیٹکس میں اس وقت افغانستان کے ساتھ بریکٹ کیا جا رہا ہے. صحیح ہے، اور ہمیں اس سچویشن کو بہت احتیاط سے سمجھنا چاہیے. افغانستان میں کیا تبدیلی آئے گی، کیسی گورنمنٹ بنے گی، ہمارا ریئیکشن اوور ریئیکٹ نہیں ہو، ہمیں اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ وہ سمجھیں کہ آپ کے جو وہ لوگ ہیں جن کو افغانستان میں کیا شکست ہوئی ہے یا ان کا وڈرال ہوا ہے،
وہ لوگ اس سچویشن کو بہت ڈفرینٹلی دیکھ رہے رد عمل محتاط ہونا ہیں چاہیے. تو ہمیں بہت زیادہ اور احتیاط شہباز کی جب ضرورت ٹورڈز ہے. دی اینڈ میں 30 سیکنڈ رہ گئے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ اکثر لوگوں کی رائے کہ وہ جو تھریٹ الرٹ جاری ہوا تھا, قطع نظر سے کہ وہ ٹھیک تھا نہیں تھا جو بھی, لیکن وہ بھی ذرا ایک بد احتیاطی تھی ہمارے پارٹ سے, جس کو ایک اور موقع مل گیا ان لوگوں کو یہ ٹور کینسل نہیں کرنے. ایسا نہیں ہے بدامی صاحب. دیکھیے کچھ تھریٹ الرٹس ہوتے ہیں جو اسپیسیفک انٹیلیجنس ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور کچھ تھریٹ الرٹس ہوتے ہیں جو پولیس ڈے ٹو ڈے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ایشو کرتی ہے, اور اس طرح کے تھریٹ الرٹس ہر روز بہت سارے ایشو ہوتے ہیں. نہیں لیکن اور شہباز, ہر ملک میں ہوتے ہیں. ہاں لیکن شہباز اس میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا خاص طور پہ ذکر کرنا, اس سے تو آپ نے موقع مل گیا نا. نا. دیکھیں ان کی اپنی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں, ان کا اپنا پولیس کہہ رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے تھریٹ الرٹ ہر ملک میں نکلتے ہیں یقینی, اور ہر چیز کے بارے میں سیاپا لگایا جا سکتا ہے. آپ کسی دنیا کے ملک کی بات کر رہے ہیں وہاں انٹیلیجنس کی اس طرح کے, لیکن کسی قسم کی کوئی مصدقہ اطلاع پبلک پہ شاید نہیں ہونا چاہیے. بہت ٹھیک ہے, پوائنٹ نہیں. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. اللہ کرے پاکٹ جلد واپس آئے. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.